السلام علیکم عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، کیا روح قبض کرتے وقت تجھے کسی پر رحم بھی آیا یا نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، ہاں، ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ کی ایک شاگرد باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی، نہایت عبادت گزار تھی۔ اس بیچاری کا خاوند جوانی میں ہی وفات پا گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہی میرا سہارا ہے، لہذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی اور گھر میں اپنے بچے کا پورا خیال رکھتی۔ لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی، اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی۔ یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے، چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں برابر سمجھاتی، لیکن ماں کی باتوں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ماں اس کو لے کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی ہے۔ حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے، لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف رجحان ہی نہ جاتا تھا۔ حضرت کے دل میں یہ بھی بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، نافرمانی کی مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر۔ بہرحال ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے، نیک بن جاؤ، برے کاموں کی طرف نہ جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا، تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا، اس کے دل پر کچھ اثر ہوا۔ کہنے لگا، ماں، میں کیسے توبہ کروں؟ میں نے بہت برے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا، حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں، اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں۔ ماں حضرت کے پاس گئی۔ حضرت کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر قیلولہ کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون؟ عرض کیا، حضرت، میں آپ کی شاگرد ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت بھی ضائع کرے گا اور اپنا بھی۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ حضرت کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت، اس نے تو یہ بھی کہا ہے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں۔ حضرت نے کہا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگرد تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے کہا، ایک طرف تیری حالت، دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں، میری ایک وصیت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، وہ کیا؟ کہا، امی، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، وہ کیوں؟ کہا، امی، اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے،
اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ میری پیاری ماں، مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، ماں، مجھے اس صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں موجود لوگوں کو عذاب پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے اس طرح عاجزی کی یہ باتیں کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی، ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ جواب آیا، حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دیا اور سو گیا تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ اور پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحات پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ہر پیغمبر کے پاس جب حضرت اسرائیل جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جن کی ہر انسان سے ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسان کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں اور قیامت تک یہی کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کی
کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت اچھا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعہ کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنمودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں
میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے درمیان ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ میری روح نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے فوری طور پر 7ویں سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ میں فوری طور پر یہاں پہنچا، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ ابن عمر علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، لہٰذا آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ موت کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جا اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچا کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بھیڑیے کی کمر پر ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو۔ تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان میں سے ہر ایک بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھائی دیتا جو ایک راستے کی کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک
خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح ساتویں آسمان تک سب کو موت دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے اللہ، مجھ سمیت تیرے چاروں فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچ جائیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلے کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تجھے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بعض ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو، اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑی۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسی زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کے دنیا میں شان و شوکت کے ڈنگے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچا تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا؟ بالکل۔ ملک الموت نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ مجھے اس کی بے بسی، بدحالی اور تنہائی کا خیال آیا کہ وہ اس جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملک الموت کو ایک صفحہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صفحے میں درج ہیں۔ عطا کہتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملک الموت کے صفحے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت
ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتا ہے اور ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتا ہے جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتا ہے کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والوں میں تجھے کس پر رحم آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ایک دن ایک کشتی کو جو تیز موجوں پر بہہ رہی تھی میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ ان سب کی جان قبض کر لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارے دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دیں۔ جب میں نے اس بچے کو ماں سے جدا کیا تو خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم و ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنے فضل سے موجوں کو حکم دیا کہ اسے گھنے جنگل میں ڈال دے۔ اس جنگل میں نہایت شفقت میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ میں نے خوشنواب پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نئے نئے راگ نکالتے رہتے تھے۔ میں نے چمبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف و خطرے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی چل چلاتی دھوپ سے اسے نہ کاٹ اور ہوا کو فرما دیا کہ اس پر سے آہستہ سے گزرے۔ بادل کو حکم دیا کہ اس پر بارش نہ برسا اور بجلی کو تاکید کی کہ اس کو اپنی تیزی سے نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑیے نے اس وقت بچے دیے تھے۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ چنانچہ اس نے دودھ پلایا، اس کی دیکھ بھال بھی کی، یہاں تک کہ وہ جوان، موٹا تازہ اور بہادر ہو گیا۔ اس طرح کی میں نے اس کی پرورش کی اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک دیا۔ اب وہ کافر ہو کر لوگوں کو میرے راہ سے بھٹکانے لگا اور غرور و تکبر میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا پروردگار جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔